السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین و ناظرین بخیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کے ویڈیو میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا خیر مقدم اور استقبال ہے۔ آج کے ویڈیو کا عنوان ناول کا فن۔ آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ ناول کا فن کیا ہے۔ ناول ایک ایسا نثری قصہ ہے جس میں ہماری حقیقی زندگی کا عکس نظر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہماری امنگیں اور آرزوئیں جھلکتی ہیں، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے کیا مشکلیں آتی ہیں اور ہم ان پر کس طرح قابو پاتے ہیں۔ گویا ناول زندگی کی تصویر کشی کا فن ہے۔ اب یہ بھی دیکھتے چلے کہ لفظ ناول کے کیا معنی ہیں۔ لفظ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ لفظ ناول اطالوی زبان کے لفظ ناولا سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے نیا۔ کیا ہے معنی؟ جس کے معنی ہے نیا۔ یہ نام اس لیے رکھا گیا کہ ناول ایک نئی چیز تھی۔ اردو میں ناول انگریزی ادب کے راستے سے آیا۔ ناول کس ادب سے آیا؟ تو آپ بتائیں گے کہ ناول انگریزی ادب کے راستے سے آیا۔ ہمارے اہل قلم نے انگریزی ناول دیکھے اور پسند کیے تو داستان کو ترک کر دیا اور ان کی جگہ ناول کو اپنا لیا۔ ناول کے اجزائے ترکیبی درج ذیل ہیں، یعنی 5 ہیں۔ نمبر 1 قصہ، نمبر 2 پلاٹ، نمبر 3 کردار نگاری، اور نمبر 4 جو ہے مکالمہ نگاری، اور نمبر 5 منظر کشی، اور نمبر 6 نقطۂ نظر۔ یہ نمبر 6 ہے۔ نقطۂ نظر کیا ہے؟ نمبر 6 ہے۔ آئیے سب کا مختصر خلاصہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قصہ ناول کی بنیاد کسی نہ کسی واقعے، کسی نہ کسی قصے پر ہوتی ہے۔ جدید دور میں قصے سے بغاوت کی گئی اور کہا گیا ناول کے لیے قصے کا ہونا ضروری نہیں۔ یہ خیال درست نہیں۔ ناول میں قصہ بلکہ قصہ پر نہ ہو تو اس میں دلچسپی ہی نہ رہے۔ ناول وجود میں ہی اس طرح آتا ہے کہ کوئی قصہ، کوئی واقعہ وجود میں آیا اور اسے لکھ دیا گیا۔ جو ناول پڑھتا ہے اس کی ساری توجہ اسی پر رہتی ہے کہ کیا ہوا اور آگے کیا ہونے والا ہے، تو اسی کو قصہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے پلاٹ۔ ناول میں ایک کے بعد ایک واقعات پیش آتے رہتے ہیں جنہیں ناول نگار سلیقے کے ساتھ ایک لڑی میں پیرو دیتا ہے۔ واقعات کی اسی لڑی کا نام پلاٹ ہے۔ واقعات کی ترتیب بہت بے عیب ہونی چاہیے، یعنی ایک کے بعد جب دوسرا واقعہ پیش آئے تو عقل تسلیم کرے کہ بے شک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ اسی کا نام منطقی ترتیب ہے، اور ایسے ہی پلاٹ کو مربوط یا گٹھا ہوا پلاٹ کہتے ہیں۔ ایسا نہ ہو تو پلاٹ غیر مربوط یا ڈھیلا ڈھالا کہلائے گا۔ امراؤ جان ادا ناول کا پلاٹ گٹھا ہوا ہے۔ پلاٹ یا تو سادہ ہوتا ہے یا اس میں ایک قصہ ہوتا ہے یا مرکب ہوتا ہے۔ اس میں 2 یا 2 سے زیادہ قصے ایک ساتھ چلتے ہیں۔ مرکب پلاٹ کو نبھا لینا کسی اچھے فنکار کے ہی بس کی بات ہے۔ امراؤ جان ادا میں 2 قصے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، یعنی امراؤ جان جو ناول ہے مرزا ہادی رسوا کا، اس میں 2 قصے ایک ساتھ بیان ہوئے ہیں۔ ایک قصے کا کردار امیرن ہے اور دوسرا رام دئی کا ہے۔ یہ آرام لکھا ہوا لیکن رام دئی کا ہے۔ تیسرا کردار نگاری۔
ناول میں مسلسل عمل ہوتا ہے. کردار نگاری ناول میں مسلسل عمل ہوتا ہے، یعنی واقعات پیش آتے ہیں. یہ واقعات افراد کے ذریعے ہی پیش آتے ہیں، یعنی آدمی کے ذریعے ہی پیش آتے ہیں. ان افراد قصہ کو کردار کہتے ہیں. ان افراد قصہ کو، یعنی جو قصہ میں کسی انسان کو بحیثیت کردار دیا جاتا ہے، اسی کو کردار کہتے ہیں. کرداروں کی پیشکش کردار نگاری کہلاتی ہے، جو ناول کا تیسرا اہم جز ہے. ناول پڑھتے ہوئے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ کردار اصلی زندگی سے لیے گئے ہیں. ان میں حقیقت کا رنگ جتنا زیادہ ہوگا، ناول اتنا ہی کامیاب ہوگا. کردار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک پیچیدہ یعنی راؤنڈ، دوسرا سپاٹ یعنی فلیٹ. جو کردار جتنے جیتے جاگتے ہوتے ہیں اور زندگی کے مختلف پہلو پیش کرتے ہیں اور راؤنڈ کہلاتے ہیں. اور دوسرا جو ہے جو زندگی کا صرف ایک رخ پیش کرتے ہیں، مثلا اچھے کے تو اچھی اور برے کے تو برے، وہ سپاٹ کہلاتے ہیں. کیونکہ اصل زندگی میں انسان حالات کے مطابق تبدیل ہوتا رہتا ہے. مولوی نذیر احمد کی ناول توبۃ النصوح کا کردار کلیم، مرزا ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان ادا کے کردار امراؤ جان، اور گوہر مرزا پریم چند کے ناول کے کردار امر کانت اور ہوری. یہ ہوری بڑی ہاتھ سے لکھا گیا، یہ چھوٹی ہاتھ سے ہونی چاہیے. ہوری جیتے جاگتے کردار ہیں. مکالمہ نگاری کردار کو جاننے اور سمجھنے کا سب سے اچھا ذریعہ بات چیت ہے. مکالمہ کے معنی ہی بات چیت کے ہوتے ہیں. جو کردار آپس میں کرتے ہیں یہ گفتگو مکالمہ کہلاتی ہے، اور ناول کا چوتھا اہم جز ہے. مکالمہ نگاری جو ہے وہ ناول کا کیما جز ہے؟ چوتھا اہم جز ہے. جس کردار کو جس موقع پر جو بات کہنی چاہیے، فنکار کے لیے ضروری ہے کہ اس کے منہ سے وہی بات ادا کرائے. مطلب یہ کہ مکالمے فطری، مناسب، موزوں، واضح اور مختصر ہو. ناول کے مکالمے ہی تو ہیں جو کرداروں کے ذہن سے پردہ ہٹاتے ہیں. مصنوعی بے مزہ مکالمے ناول کے فنی حسن کو برباد کر دیتے ہیں. نذیر احمد، سرشار اور رسوا اور پریم چند مکالمہ نگاری میں مہارت رکھتے ہیں. پانچواں جو ہے منظر کشی. کامیاب منظر کشی ناول کو دلکش اور پرتاثیر بنا دیتی ہے. مطلب یہ کہ کسی مقام کا ذکر کیا جا رہا ہے یا کوئی واقعہ بیان کیا جا رہا ہے تو فنکار اس کی تصویر کھینچ دے اور پڑھنے والے کو معلوم ہو کہ وہ خود جائے واردات پر موجود ہے. یعنی ایسا منظر کشی اپنی ناول میں ادا کرے جیسا کہ معلوم ہو کہ اس واقعات جو یہ اپنے ناول میں بیان کر رہا ہے وہ وہیں پر موجود رہا اور اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. گویا منظر نگاری پس منظر کا ہی ایک حصہ ہے. منظر کشی کے نقطہ نظر سے امراؤ جان ادا ایک کامیاب ناول. امراؤ جان ادا یہاں پر غلطی ہو گئی ہے، آپ صحیح کر لیں گے. چھٹا اور آخری نقطہ نظر. ہر فنکار کا اپنا نقطہ نظر ہوتا ہے اور اس کی ہر تخلیق میں کار فرما رہتا ہے. لیکن کسی ناول میں نقطہ نظر بہت واضح اور نمایاں ہو جائے تو ناول کے حسن میں کمی آ جاتی ہے. کسی موج تہ نشی کی طرح نقطہ نظر کو ناول میں جاری و ساری تو ضرور ہونا چاہیے، مگر ایسا نہ ہونا چاہیے کہ فن پر حاوی ہو جائے اور ناول کے حسن کو مجروح کر دے. یہ چند باتیں ناول کے فن کے متعلق تھا. امید ہے کہ یہ آپ کے امتحان کے لیے معاون اور فائدہ بخش ہو. انہی چند باتوں کے بعد میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم.